السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مومن اسلامک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت پڑھی اور کہا کہ قیامت کے دن یہ زمین اللہ سے اپنی باتیں کہے گا۔ اس زمین پر جو ہوا ہے وہ اللہ سے بیان کرے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما اخبارها، تمہیں پتہ ہے وہ کون سی باتیں ہیں جو یہ زمین اللہ سے کرے گا؟ انہوں نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین اللہ سے ہر مرد اور عورت کے بارے میں کہے گا، یا اللہ اس فلاں نے فلاں ٹائم پر فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا، میں اس پر گواہی دیتی ہوں۔ میرے دوستو، ایسی کوئی جگہ، ایسی کوئی زمین ہے جو اللہ کی نہ ہو؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو گناہ کرنا ہی ہے، تو اس کے لیے ایسی زمین ڈھونڈنی پڑے گی جو اللہ کی نہ ہو۔ تو ایسی کوئی زمین ہے جو ہم پر گواہی نہ دے؟ زمین کے کسی کونے پر بھی گناہ کریں گے، قیامت والے دن یہ ہم پر گواہی دے گی۔ اس لیے بعض علماء نے مستحب کہا ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے بعد جگہ بدلے، 2 رکعت ایک جگہ پہ، 2 رکعت دوسری جگہ پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین کہے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے اس جگہ پر عبادت کی ہے، اس جگہ پر صدقہ کیا ہے اور اس جگہ پر کسی کو نصیحت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کی ہلچل ایک بڑی مصیبت ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے یا آدم، اے آدم، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، سب بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم اخرج بعث النار، جہنمیوں کو نکالو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ وما بعث النار، یہ کون ہے اور کتنے ہیں مجھے کیا پتہ۔ تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی، یعنی اس دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ۔ دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس میں ہوں گے، مجرموں میں یا جنتیوں میں؟ اور یہی وہ وقت ہے جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بال سفید ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوگا فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ان کے بال سفید ہو جائیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا۔ دوستو، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک۔ اور بعض کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پسینوں میں بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس دن اس کے سوا کوئی نہیں بول سکے گا جسے رحمان نے اجازت دی ہو۔ اتنا سخت وقت ہوگا، لوگ تنگ ہو جائیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے اما تری الی ما نحن فی، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کرے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگ جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں بھی یہی کہیں گے کہ آپ اس سختی کو دیکھیں، آپ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کریں۔ تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ لوگ پھر ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں۔ تو نوح علیہ السلام ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ تو یہ لوگ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کرے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ تو لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے
وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو جیسے دنیا میں کلام کرتے تھے، ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کلام کریں۔ تو جب لوگ ان سے کہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا، آج میرا رب بہت غصے میں ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ تو یہ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انہیں یہی کہیں گے، نفسی نفسی۔ پھر لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، تو وہ کہیں گے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگ آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ یہ سختی دیکھیں، آپ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کریں گے، اور بہت ہی لمبا اور طویل سجدہ ہوگا، اور اللہ کا حمد اور ثنا و صفت بیان کریں گے۔ تب اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے وہ دیں گے، اگر شفاعت کرو گے تو قبول کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور کہیں گے، یا اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حساب شروع کرے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے، اور ایک انسان کا نام پکارا جائے گا، اس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے، فلاں ابن فلاں، اور یہ یاد رکھیں میرا اور آپ کا نام بھی آئے گا، میرا اور آپ کا نمبر بھی آئے گا۔ اتنی اونچی اونچی ہستیاں آج اللہ رب العزت سے بات نہیں کر سکیں، تو کیا ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا حساب دینے کے لیے، لیس بینہ و بین ربہ ترجمان، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی یہ آیت دوستو، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، جنوں اور انسانوں، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جو اس دنیا میں ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم آج کے دن ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت منہ پر مہر لگا دے، اور یہ ہاتھ گواہی دے، اور یہ پاؤں گواہی دے ہم پر، تو دوستو کوئی جگہ ہے جہاں سے ہم بچ کے نکل سکیں اس دن؟ دوستو یہ دنیا فانی ہے، ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، اور آگے کا جو مرحلہ ہے وہ بہت سخت ہے۔ یہ یاد رہے، ہم جو عمل بھی کریں گے روز محشر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ جو کہا اور سنا اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔